السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة ونبينا وشفيعنا إن مصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. آج 22 ماہ ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. کیا ہوتا ہے اس شب میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس شب میں ملائکہ من کل امر، ہمارے سال بھر کی تقدیرات کو لے کر کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں صبح تک. یہ شب قدر اگرچہ طے نہیں ہے، اگرچہ معین نہیں ہے کہ شب 19 یا شب 21 یا شب 23 کے جو آج کی شب آنے والی ہے، لیکن ہمیں آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، امام کو تو پتا ہے نا. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، روایت میں ہے کہ مولا بتا دیجئے شب قدر کون سی شب ہے؟ شب 19 ہے کہ شب 21 ہے کہ شب 23 ہے؟ حضرت نے فرمایا ان تینوں شبوں میں سے جتنا وقت مل جائے عبادت کر لو. گویا امام بھی چاہتے ہیں اس بہانے سے کہ ہم شب قدر میں کچھ نہ کچھ بارگاہ الہی میں عبادت کر لیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک سال امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار تھے. حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا بستر مسجد میں لگا دو. نہیں کسی قابل ہوں تو کم از کم رات بھر شب قدر میں مسجد میں تو رہوں گا. اتنی اہمیت ہے اس شب قدر. ایک روایت میں اور نقل کر کے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ جہاں روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا، پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی امید نہیں رہ جاتی مگر یہ کہ اللہ کسی کو زندگی دے، حج کا موقع آئے، میدان عرفات میں جائے، روز عرفہ ہو، وہاں گڑ گڑائے، توبہ کرے تو شاید. تو ماہ مبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص کر کے یہ آج کی شب جس کو شب قدر کہا جاتا ہے.
ہوتے ہیں سارے امور کو لے کر کے کاہے کے لیے نازل ہوتے ہیں, کس پر نازل ہوتے ہیں شب قدر؟ جواب آدمی کو ہوگا کہ رسول اللہ. خوب رسول اللہ تو اس زمانے میں نہیں ہے, اس دور میں اب رسول اللہ تو نہیں ہے, تو آیا آج بھی شب قدر ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں یا نہیں نازل ہوتے؟ اگر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اور وہ ساری تقدیرات لے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں, اس لیے کہ اگر ہم کہتے نہیں آتے تو شب قدر ختم ہو گئی نا. اگر شب قدر ہے تو یقیناً فرشتے آتے ہیں اور سال بھر کی تقدیرات لے کے آتے ہیں. امام کے کہنے کا مقصد یہ کہ پوچھو کہ اگر فرشتے سال بھر کی تقدیرات لے کر کے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ آتے ہیں لے کے تاکہ واپس لے کے جائیں, یا آتے ہیں لے کے تاکہ کسی کے سامنے پیش کریں؟ اگر ان کا مقصد ہے واپس لے کے جانا تو لے کے کیوں آتے ہیں؟ اور اگر ان کا مقصد ہے کہ شب قدر میں ہمارے اعمال اور تقدیرات سال بھر کی کسی کے سامنے پیش ہوتی ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ تو ہے نہیں. تو آج ہماری تقدیرات کس کے سامنے پیش ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ جواب نہیں ہے کہ ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی ایک جانشین پیغمبر موجود ہے کہ شب قدر میں جس کے سامنے ہمارے سال بھر کے تقدیرات پیش ہوتے ہیں. آج کی رات وہی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے. آئیے مل کر کے دعا کریں اس امام کے طفیل میں, اس امام کے صدقے میں کہ جس کے صدقے میں آج دنیا قائم ہے. بقول مرحوم قیس زنگی پوری کے کہتے تھے کہ قائم کو خدا قائم رکھے, قائم سے زمانہ قائم ہے. تو آج لولا الحجہ لساخت الارض, اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین ختم ہو جائے گی. اسی امام کے طفیل میں, اسی امام کے صدقے میں, قبل اس کے کہ میں کچھ اور آگے حضرت کے متعلق عرض کروں اس شب قدر کی مناسبت سے, آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شب قدر میں دعا, عبادت, توبہ, استغفار, اپنے امام سے فریاد کی توفیق عنایت فرمائے, کرامت فرمائے انشاءاللہ. اور وہ بھی وہ امام کہ جو اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے. ہم جتنا اپنے امام کو نہیں چاہتے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ ہمارا امام ہم سے محبت کرتا ہے. ہمارا فرماتے ہیں کہ ہماری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. کیا مطلب ہوا اس پر غور کر لیجیے کہ میری مثال ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ بھی سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. جیسے قرآن ہے نا کہ ایک آیت کے کئی معنی اور تفسیریں ہو سکتی ہیں, اور ممکن ہے کہ ساری تفسیریں علی نہج صحیح بھی ہوں. وہی حال ہے امام کے فرمانے کا. ایک حدیث کا کئی مطلب نکل سکتا ہے, ایک حدیث کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ یہ سارے معنی الگ الگ نہج سے, الگ الگ اعتبار سے صحیح بھی. جیسے یہی حدیث ہے, امام نے کیا فرمایا, میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج, بادلوں کے پیچھے آفتاب. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ظاہری معنی یہ ہے کہ اگر سورج کے نیچے آ جائے اس کے نیچے بادل اور سورج چھپ جائے بادلوں کے پیچھے تو ایک بات تو طے ہے کہ سورج دکھائی نہیں دیتا. لیکن باوجود اس کے کہ بادلوں کے پیچھے سورج چھپ چکا ہے, دکھائی نہیں دے رہا ہے, اس کے باوجود دنیا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی ہے؟ یقیناً اٹھاتی ہے. کسی کو دن میں ٹارچ جلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے دن میں جو ہے وہ روشنی لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہیڈ لائٹ جلانے کی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے. سورج دکھ تو نہیں رہا کا, نہیں دکھ رہا ہے, لیکن یہ کمال ہے سورج کا کہ چاہے جتنے بادلوں کے پیچھے ہو اس کی روشنی سے کائنات فائدہ اٹھاتی رہے گی. شاید امام کا مقصد یہ ہو کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب, یعنی میں ممکن ہے نظر نہ آؤں
لیکن دنیا میرے نور سے استفادہ کرتی رہے گی. ایک تو بالکل واضح صاف اور صریحی معنی شاید اس مبارک روایت کے یہ ہے کہ امام دکھائی دے یا نہ دے، نور امامت سے کائنات استفادہ کرتی رہے گی. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب، اور وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، آپ جتنے ناظرین ہیں اس وقت ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے جہاز کا سفر کیا ہے، فلائٹ سے ادھر سے ادھر گئے. میں اپنی بات کہتا ہوں، مجھے جانا تھا کہیں، حالات بالکل جو ہے وہ کوہرا فاگ جس کو کہتے ہیں چھایا ہوا تھا، سورج دکھ نہیں رہا تھا. میں ایئرپورٹ پہنچا، کہیں دور سے آ رہا تھا، رات بھر کا جگہ ہوا. جیسے ہی جو ہے وہ اپنا ہی بندے مومن تھا، اس نے جو ہے وہ اپ گریڈ کرا کر کے فرسٹ کلاس میں کرا دیا تھا. جا کے بہترین سیٹ ملی، رات بھر کا جگہ تھا، سو گیا. کب جو ہے وہ فلائٹ نے جو ہے وہ جہاز نے جو ہے وہ ٹیک آف کیا، کب رن وے دوڑا مجھے پتا نہیں. اچانک چونکہ کھڑکی کی سیٹ تھی، یہاں پیشانی پر روشنی چمکنے لگی. آنکھ کھلی تو دیکھا سورج پورے آفتاب کے ساتھ چمک رہا. ابھی تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، ابھی تو جو فاگ تھا، بادل تھا، سورج نظر نہیں آ رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ اب جو جہاز سے جھانک کے دیکھا تو سارے بادل نیچے ہیں، میں بادل کے اوپر ہو چکا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورج کس کے لیے چھپا ہے؟ جو بادلوں کے نیچے ہے. اگر کوئی بادلوں کے اوپر ہو جائے تو آفتاب کا پردہ نہیں ہے. شاید امام کا مقصد یہ بھی ہو کہ میرا پردہ ان لوگوں کے لیے ہے، میری غیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کے بادلوں کے نیچے رہتے ہیں. اگر کوئی ایمان، دین، تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھا لے جائے تو امام کا پردہ اس سے نہیں رہ جاتا ہے. ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے بلند کرو، اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھاؤ، امام کا پردہ تم سے باقی نہیں رہے گا. اور اس نہج سے اور اس عنوان سے اگر ہم تاریخ اپنے بزرگوں کی، بزرگوں سے مراد صرف علماء نہیں ہے، علماء کی بھی تاریخ، بزرگوں کی، مومنین کی، متقیوں کی، حتیٰ کہ جو جوتے ٹاکنے والے ہیں، ایسے افراد بھی ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں کے بادلوں سے اوپر کیا ہے. چنانچہ اب امام کا پردہ ان سے نہیں رہ گیا ہے. امام ان سے ملتے ہیں جس میں بڑی شخصیات ہیں. مرحوم سید بحر العلوم رضوان اللہ علیہ، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ، مرحوم آغا سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں، اور نہ جانے کتنے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھایا ہے، اور پھر امام نے ان کی مدد کی ہے. امام کا ان سے پردہ نہیں رہ گیا. میں ایک چھوٹی سی داستان نقل کرتا ہوں. ایک دور تھا مرحوم آصد ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں نجف اشرف میں تقریباً 11,000 طالب علم ہوتے تھے. نجف اشرف میں یہ بات اس وقت یہ غیر منقسم ہندوستان کی ہے کہ یہ بر صغیر گویا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیشی جب سب ایک تھے اس زمانے کی، مرحوم آغا سید ابو الحسن اصفہانی کے زمانے کی بات ہے رضوان اللہ علیہ. ایک رقم نوابین کی طرف سے ہندوستان سے جاتی تھی حوزے علمیہ نجف اشرف کے لیے، طلبہ کے وظائف اور شہریے کے لیے. کچھ حالات اس طور کے اس زمانے کے یہ ہوئے ہندوستان کے حکومت کے کہ یہ رقم جانا بند ہو گئی. 11,000 طالب علم اس زمانے میں نجف اشرف میں تھے آغا سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں. آغا ابو الحسن اصفہانی کا طریقہ یہ تھا کہ یہ شہریے میں کیش نہیں دیتے تھے، رقم نہیں دیتے تھے، کوپن ہوتا تھا، ٹوکن ہوتا تھا. آپ جو ہے وہ گھی لے سکتے ہیں، آپ تیل لے سکتے ہیں، آپ روٹی لے لیجئے، آپ چاول لے لیجئے. تو طالب علم یہ کہتا تھا کہ وہ کوپن لے کر کے کسی بھی دکان پہ گیا، دکان والے کو دیا، اس نے اپنا جو ہے ان کو غلہ پکڑا دیا، لے کے چلے آئے. دکان والا کیا کرتا تھا محلے کا کہ جو اس صنف کا بڑا تاجر ہوتا تھا اس کے یہاں وہ ٹوکن جمع کر کے کیش کر لیتا تھا. مثلا چاول ہے تو چاول والا جو بڑا ہے، آٹے والا جو بڑا ہے.
ادھر پیسے جانا بند ہو گئے. جو مین تاجر ہوتا تھا وہ آ کے آغا اصفہانی کے دفتر سے کیش کرا لیتا تھا. حالات کچھ خراب ہوئے, پیسے جانا بند ہو گئے. اب ادھار چلتا. 11,000 طالب علموں کو قرض دینا پورا غلہ آسان کام تو نہیں ہے. مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ جو بیچارے یہ بڑے تاجر برداشت کر سکتے تھے برداشت کیا. آخر میں یہ لوگ آ گئے, کہنے لگے آغا اب ہمارے بس میں نہیں ہے قرض دینا, جتنا ہو سکتا تھا ہم نے دیا. آغا اصفہانی نے کہا اچھا ایسا ہے, میں جا رہا ہوں ہلا, میرا آپریشن ہونے والا ہے, واپس آتا ہوں ہلے سے, میں آپ کی رقم ادا کر دوں گا. آپریشن وغیرہ ہو کر کے صحت یاب ہو کر کے تشریف لائیے. تجار پھر آ گئے. جی وہ آپ نے کہا تھا کہ ہلے سے واپس کہا ٹھیک ہے بالکل, کل آپ حضرات آئیے اور اپنا پیسہ لے لیجیے. چلے گئے. ان کے جو خزانچی تھے انہوں نے کہا آغا آپ کے جو ہے وہ صندوق میں کل 5,000 لیرہ ہے, ابھی آپ بیٹھیے گا, غربا فقراء آئیں گے بانٹ کے ان کو. آپ ان کو کہاں سے بلایا؟ کہ تم سے ان سے مطلب نہیں ہے. اب ان کے خادم شیخ مہدی جن کا نام ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ آغا سید ابو الحسن اصفہانی کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ دن بھر باہر رہتے تھے, شام کو گھر کے اندر جاتے تھے اور آرام فرماتے تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.